مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کے عطا چاہتا۔ لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کر چکنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کا جو حکم دیا اللہ نے اس کا یہ کہ وہ ملایا جائے، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ یہی لوگ ہیں خسارے گھاٹے والے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ناکام لوگوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ دنیا میں ناکام کون ہے، قبر آخرت کے اندر ناکام کون ہے۔ ان کی اللہ تبارک و تعالی نے 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے تاکہ ہم ان تینوں ناکامیوں کی نشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کوئی بندہ بھی دنیا میں ناکام ہونا نہیں چاہتا، کوئی بھی ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں۔ کوئی بندہ قبر آخرت کے اندر بھی ناکام ہونا نہیں چاہتا۔ ہر بندے کے دل کی خواہش، خیال، آواز یہی ہے کہ میں قبر کے اندر بھی کامیاب ہوں، حشر کے اندر بھی کامیاب ہوں، اور قیامت والے دن مجھے کامیابی اور کامیابی والی جگہ جنت اللہ پاک نصیب کرے۔ یہ ہر بندہ جو ذی عقل ہے، ذی شعور ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر ایک کے دل کی خواہش کامیابی کی ہے، اور اپنے ذام اپنے خیال میں جو وہ محنت کر رہا ہے وہ بھی کامیابی کی طرف کر رہا ہے۔ کوئی بندہ جان بوجھ کے ناکامی کی طرف محنت اور کوشش نہیں کر رہا۔ اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں اللہ نے جو اس کو لیاقتیں دی ہیں وہ لگا رہا ہے، تو اپنے سمجھ میں وہ جان مال وقت لگا کر کے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، کامرانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناکامی، نامرادی کی طرف، خسارے اور گھاٹے کی طرف آمدن جان بوجھ کے کوئی بندہ نہیں جا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ باوجود کوشش کے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے وجود کے خالق ہیں اور ساری کائنات کے خالق ہیں، اور حقیقی کامیابی جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ہاں روزانہ 5 وقت اعلان ہوتا ہے حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، وہ کامیابی تقسیم کر رہا ہے، وہ کامیابی دینا چاہتا ہے، وہ خود بلا بلا کے بندے کو کامیابی دیتا ہے۔ ناکامی کا راستہ چھوڑ دو، کامیابی والے راستے پہ آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہے۔ ہم جس وقت عالم ارواح کے اندر تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت رب کائنات نے ساری انسانیت کے سارے روحوں سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے روحوں نے بیک آواز کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اب وہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو عالم ارواح میں رب مانا کہ ہمارا پالنے والا تو ہے، تربیت کرنے والا تو ہے، جیسے ماں بچے کو پالتی ہے، تربیت کرتی ہے، بچہ جس معیار جس حال میں ہوتا ہے اس کے مطابق سردی گرمی کا لحاظ رکھتی ہے، اس کے مطابق اس کے لیے کھانے پینے کا لحاظ رکھتی ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مربی حقیقی ہے، تربیت کرنے والا، پالنے والا ہے۔ تو اللہ نے وہاں معاہدہ کیا
وعدہ لیا ہم سے کہ تمہیں پالنے والا میں ہوں، تمہاری دکان، تمہاری ملازمت، تمہارا کاروبار، تمہارا زمیندارہ، تمہارا پیسہ، تمہاری تنخواہ، تمہاری دہاڑی، یہ تمہیں پالنے والی نہیں ہے، تمہیں پالنے والا تمہارا اللہ ہے۔ مشہور بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے شادی کر کے واپس جا رہے تھے مصر کی طرف، راستے میں ایک تو بیوی کے وضع حمل کا مسئلہ پیش آ گیا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ سردی کا مسئلہ۔ پھر راستے کے بارے میں متردد ہو گئے کہ پتہ نہیں ہم صحیح سمت پہ چل رہے ہیں یا راستہ بھولے بھٹکے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت ہے، ادھر درخت کے اندر آگ نظر آئی، سمجھا وہاں کوئی بندہ ہوگا، بیوی کو کہا آپ یہاں رہیں، میں جاتا ہوں وہاں آگ نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے کوئی بندہ بھی ہوگا، بندے سے راستہ پوچھ لوں گا اور وہاں سے آگ لے آؤں گا، ہم بھی آگ جلا لیں گے، ہم بھی آگ سیک لیں گے، سردی ختم ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اللہ نے نبوت دے دی، فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تیرا پروردگار ہوں۔ اب وہاں نبوت ملی تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا سرکش ہے، سب سے بڑی تکبر والا ہے، سب سے بڑا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کے پاس، جا کے اسے ہدایت اور اسے تبلیغ کرو اور اسے اللہ کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا وہ میری بیوی، وہ جو میرے ساتھ ہے، وضع حمل کا مسئلہ بھی ہے، سردی کا مسئلہ بھی ہے، راستے، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہاں علماء نے لکھا ہے تفسیروں میں کہ فوراً ایک پتھر ہے، وہ پتھر پر اللہ پاک حکم ہوتا ہے اپنا عصا مارو، پھر مارو، پھر مارو، 2-3 تہوں کے بعد پتھر پھٹتا جاتا ہے، اندر سے کیڑا نکلا اور اس کے منہ کے اندر سبز پتا ہے۔ فرمایا جو اللہ اس پتھر در پتھر کے اندر اپنی اس مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے اور اس کو بھولتا نہیں ہے، تو کیا وہ تیری بیوی کو روزی نہیں دے گا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، لہٰذا اللہ ہی پروردگار ہے، اللہ ہی رب ہے، ہمیں یقین کی کمی ہے۔ اگر ہمارا یقین پختہ ہو جائے تو پھر ہر ایک کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اب یہ جو اللہ سے ہم عہد کر کے آئے ہیں عالم ارواح کے اندر، اب ہم دنیا میں آ گئے، اب یہاں دنیا کے نقشے، دنیا کی رنگینیاں وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، وہ عہد ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، ہم تیری وجہ سے تیرے اس حکم کو، تیرے پالنے والی بات کو اتنا یقین رکھیں گے کہ اپنے دنیا کے کسی کام کی وجہ سے تیری بات نہیں بھولیں گے۔ لیکن یہاں غفلت میں پڑ گئے، او جی نماز پہ کیوں نہیں تھا، کام ہو گیا، او جی آج تلاوت کیوں نہیں گئی، کام ہو گیا، آج فلاں کام کیوں نہیں کیا، کام ہو گیا۔ اب دین کے کاموں کے مقابلے میں دنیا کے کام ہمارے وہ ہیں، کوئی بھی نماز سے روک رہا ہے، کبھی فلاں سے روک رہا ہے، کبھی فلاں سے۔ آج ہمارے دین کے کام دنیا کے کاموں کی وجہ سے جو چھوٹ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمیں یقین یہ ہو گیا کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، یہ کریں گے تو وہ کھائیں گے، اگر نہیں کمائیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ گویا وہ اللہ کا جو وعدہ تھا پروردگار ہونے کا کہ پالنا میں نے ہے، پالنا تو نے، جو کرنا ہے میرا حکم مان کے کرنا ہے، حلال روزی بھی کمانے کے لیے کھڑا ہونا ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، تو وہ بھی میرا حکم سمجھ کے کرنی ہے کہ چونکہ میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، باقی روزی کون دے گا؟ میرا اللہ ہی دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو رزق حلال کمانا بڑا پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کا ہاتھ چوما ہے، کام کرنے والے بندے کا ہاتھ چوما ہے میرے آقا نے، اس کے ہاتھ کو دیکھا سخت ہے، بٹ پکے ہوئے ہیں کام کرنے کی وجہ سے، اس کے ہاتھ کو چوما ہے اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کا دوست اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بس یہ اتنا کر لے کہ فرائض کو نہ چھوڑے،
دنیا کمانے کی وجہ سے حلال حرام کا لحاظ رکھے، جائز ناجائز کا لحاظ رکھے، نماز فرائض کو نہ چھوڑے، تو یہ کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ینقضون عہد اللہ، کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے ساری کتابیں آئی ہیں، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے سارے نبی آئے ہیں، تاکہ کہیں انسان غفلت میں نہ پڑ جائے، بھول بھٹک نہ جائے۔ اور اب جو تبلیغ ہو رہی ہے، اب جو مدارس ہیں، اب جو خانقاہیں ہیں، اب جو علماء ہیں، یہ سارے اسی عہد کو یاد دلا رہے ہیں کہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرا پروردگار تیرا اللہ ہے، تو اسی پر یقین ایمان عقیدہ رکھے گا، اس بات کا تو اللہ سے معاہدہ کر کے آیا ہے۔ اور دوسری نشانی فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ انسانوں کے جو اللہ نے آپس میں رشتے بنائے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، چچے بھتیجے کا رشتہ ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، آپس میں جو اللہ نے انسانوں کے علائق بنائے ہیں، تعلقات بنائے ہیں، رشتے بنائے ہیں، پھر ان رشتوں کی بنا پر ہر رشتہ دار کے دوسرے پر حقوق بنائے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہو، تمدنی زندگی گزارو، میل جول والی زندگی گزارو، اتفاق و اتحاد والی زندگی گزارو، اس سے تمہارے مال میں برکتیں ہوں گی، گھر میں برکتیں ہوں گی، تمہاری صحت میں برکت ہوگی، تمہارے آل و عیال میں برکت ہوگی، نیک اعمال میں برکت ہوگی۔ اس اتفاق کی برکت سے، میل جول کے رہنے کی برکت سے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہو گے تو پتہ چلے گا اس کا کیا حال ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ہم پرانے زمانے میں اگر اپنے سکول کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو 5ویں 4تھی جماعت کی کلاس کی اس کی سکول کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ نماز با جماعت کے فائدے کیا ہیں۔ تو نماز با جماعت کے فائدوں میں یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں جماعت میں جا کے نماز پڑھیں گے تو اہل محلہ جو نماز کے لیے وہاں آئیں گے، کوئی غریب ہوگا تو پتہ چل جائے گا اس کو یہ مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہوگا پتہ چل جائے گا وہ بیمار ہے، بلکہ لوگ مسجد میں جو نہیں آتا تھا اس سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آج ہمارا فلانا محلے والا اگر مسجد میں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ اس کا ضرور ہے، اس کی کنڈی کھٹکا کے پوچھا جاتا تھا، خیریت ہے آج اب مسجد میں نہیں تھے، خیریت ہے آج اب نماز میں نہیں تھے۔ اکا دکا کوئی مجبوری کے بغیر مسجد سے غیر حاضر ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے پتہ چلتا تھا۔ اور آج کی طرح تو نہیں تھا کس کا کنڈا کھٹکاؤ، سارے ہی تو گھروں کے اندر ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اندر تنزل آئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں بندے گھر سے آتے تھے، نماز پڑھنے بھی جا رہا ہوں نیت کر لی، اور وہاں اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، اہل محلہ ہوں گے، ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا، ان کی ضروریات کا پتہ لگاؤں گا، ان کی زیارت ملاقات بھی ہوگی۔ اب کتنی نیتیں کر لیتا ہے، وہاں دین کی بات بھی ہوگی، وہ بھی سنوں گا۔ اب انسان جتنی نیتیں کر لے گا نیک کاموں کی اتنے زیادہ ثواب، ہر نیت کا مستقل اپنا اپنا ثواب۔ انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ تو گویا دوسرا یہ تھا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ جو رشتہ داری ہیں آپس میں، ہر رشتہ دار کا دوسرے پر حق ہے، تو فرمایا اس رشتہ داری کو توڑو گے نہیں، اس میں صلہ رحمی کرو گے۔ میں کل پرسوں سوچ رہا تھا، انسان حیران ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی آپس میں انبن ہو گئی، حابیل و قابیل کی۔ قابیل نے کہا میں تجھے ماروں گا، تو آگے والے نے جواب کیا دیا قرآن سے، ذرا خدا کے لیے کبھی سن کر کے دیکھ کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچیں تو صحیح۔ فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آلائے قتل میرے اوپر استعمال کرے گا، میں تیری طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس پر قتل کا حملہ ہو رہا ہے، بھائی کر رہا ہے، آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ بھی تیری طرف لمبا نہیں کروں گا۔ اور ہم کہتے ہیں تو 1 تھپڑ مارے گا میرا ہاتھ نہیں ہے، میں 2 لگاؤں گا، تو اینٹ مارے گا تو میں پتھر ماروں گا، تو یہ کرے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ بھائی بھائیوں کا معاملہ، وہاں مقابلہ کہاں ہے؟ بھائیوں میں سے اگر ایک کوتاہی کر بھی رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میرا سر حاضر ہے، میں تیری طرف ہاتھ لمبا، قرآن کے اندر ہے۔ حابیل نے بالکل یہی جواب دیا ہے کہ میں اپنا ہاتھ بھی اپنے دفاع کے لیے بھی لمبا نہیں کروں گا۔
میں اپنا ہاتھ بھی تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا جب تو مجھے قتل کرنے کے لیے آلہ قتل استعمال کر رہا ہوگا۔ یہ ہے بھائی بندی، یہ ہے صلہ رحمی۔ سل من قطع کا، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہاری طرف برائی کرے تم اس سے اچھائی کرو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق۔ مسلمان سوسائٹی میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے یوں بتایا گیا ہے کہ پورے محلے میں کوئی ایک بندہ ایسا نہ ہو جو کہے کہ اس سے مجھے فلانی تکلیف ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنو، آرام کا ذریعہ بنو۔ تکلیف والی بات کوئی ایک محلے دار بھی نہ کہہ سکے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس سے اس کو محبت کے دعوے کرتے ہیں، 40 سال کی زندگی گزاری مکہ کے لوگوں کے سامنے، اور 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمانے لگے تو فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کوئی ایک بندہ کہے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے یا میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہی جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا۔ یاد رکھیے، پہلے میں نے ایک دن کہا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ جب معاملہ ہو وہاں برابری کا سوچنا بھی نہیں ہے، وہاں یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کرنا ہے، وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں بالکل اس کو بھول جاؤ، یہ ذہن سے ہی نکال دو۔ وہ مجھے چائے پلائیں گے تو میں پلاؤں گا، وہ میری شادی پہ آئیں گے تو میں جاؤں گا، وہ میرے فاتحے پہ آئیں گے تو میں جاؤں گا، بالکل غلط بات ہے۔ وہ آئیں تب بھی میں جاؤں گا، وہ نہ آئیں تب بھی میں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر اس دار کا حق بنایا ہے۔ میں قیامت میں مجرم کیوں بنوں؟ میں قیامت میں سزا کیوں بھگتوں؟ وہ نہیں کرے گا تو اس کا معاملہ ہے نا خدا کے ساتھ، میرا تو نہیں ہے۔ وہ میری شادی پہ نہیں آئے گا میں پھر بھی جاؤں گا، وہ میری فاتحہ پہ نہیں آئے گا میں پھر بھی جاؤں گا، وہ مجھے چائے نہیں پلائے گا میں پھر بھی پلاؤں گا، میں اس کے پاس جاؤں وہ مجھے گھر بیٹھک میں نہیں بٹھائے گا میں پھر بھی اسے بٹھاؤں گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ کبھی برابری کا سوچنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق میرے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو دوسری بات یہ تھی، اور تیسری فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یاد رکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، زمین میں چوری، ڈاکہ، راہ زنی، فلاں، جھگڑا، لڑائی، یہ سارا فساد ہے، لیکن اصل فساد یہ ہے جب بھی کوئی بندہ میرے اللہ کا کوئی حکم چھوڑتا ہے، توڑتا ہے تو وہ فسادی بن جاتا ہے۔ کوئی گھر میں سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی، یہ فساد مچا رہا ہے۔ بے شک وہ اپنے گھر میں ہے، کسی کو کچھ نہیں بولا، لیکن خدا کے گھر، خدا کا حکم نماز والا توڑ رہا ہے تو یہ فسادی ہے، یہ فساد مچا رہا ہے۔ وہ محلے میں خرابی کا ذمہ دار ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، 40 گھروں پر نحوست پڑتی ہے، یہ فساد نہیں ہے؟ کتنا بڑا فساد ہے کہ ادھر بھی بے نمازی، ادھر بھی بے نمازی، ادھر بھی بے نمازی۔ جب چاروں طرف بے نمازی ہوں گے تو کتنا فساد مچے گا، کتنا نحوست آئے گی، کتنا اور بیچاروں کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اب ان 3 کاموں والے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارے والے، گھاٹے والے، ٹوٹے والے۔ یہ لاکھوں کمائیں تب بھی خسارے والے ہیں، یہ ہزاروں کمائیں تب بھی خسارے والے ہیں، ان کی دکان کاروبار بڑا چلتا ہو تب بھی خسارے والے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جن لوگوں میں یہ عادتیں، یہ کام ہوئے وہ خسارے والے ہیں، چاہے وہ کاروں میں گھومیں، کوٹھیوں میں رہیں، چاہے وہ بینک بیلنس والے ہوں، بڑے عہدے منصب والے ہوں، بڑی تنخواہوں والے ہوں، پھر بھی وہ خسارے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن جو یہی کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان جو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق